بزرگ افراد اور اس دھرتی کی رونق نوجوان اور آئندہ اس دھرتی کی رونق کو بحال کرنے والے ننھے منھے بچے اور تاجر برادری جنہوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور دیں گے، اور انتظامیہ خصوصاً پولیس حضرات کا جنہوں نے ہمیں اس عظیم محفل کے لیے اجازت دی، اللہ رب العالمین ان کی یہ وسعت ظرفی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور زیادہ شکریہ کے حقدار وہ ہیں انتظامیہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ایبٹ مولانا سرفراز خان فاروقی حافظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی ایبٹ مولانا طارق ندیم صاحب، اسی طرح مولانا قاری رشید احمد اور قاری عبد الحفیظ، ان تمام حضرات کی کاوشوں سے اور ان کی جو باقی ٹیم ہے اس کاوش کے بعد یہ گلدستہ آج سجنے جا رہا ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے میں تلاوت کی ہے سورۃ الاحزاب، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے بڑے احسن انداز سے جو ہے مہر لگا دی۔ لوگوں یہ ایک تاریخ تھی، جب بھی کوئی رسول نبی آتا اس رسول نبی کی اولاد ہوتی، وہ اولاد جو ہے اس نبی کے جانے کے بعد نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہو جاتی تھی۔ لیکن میں قربان جاؤں، جب پیارے حبیب علیہ السلام کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے بچے چھوٹی عمر میں جو ہے ان کو وفات دے کر کے قرآن میں اعلان کر کے بتا دیا، اور اگر نبوت کا کوئی حقدار ہوتا، پیارے حبیب کی نبوت کی منصب کو کوئی سنبھالنے والا ہوتا، تو نبی کے بیٹے ابراہیم کو زندگی دی جاتی، نبی کے بیٹے قاسم کو زندگی دی جاتی، طیب طاہر کو زندگی دی جاتی۔ لیکن میرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو تم کہتے ہو کہ اس کا بیٹا ہے، وہ تو اس کا بیٹا بھی نہیں ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، مردوں میں سے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور مردوں کا نبی باپ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ نبی وہ ہے جس کی پہچان یہ ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ یہ اللہ کا رسول ہے، صرف اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ نبیوں کا اختتام کرنے والا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اور لوگوں سے کہتے حبیب، اعلان کرتے اپنی ختم نبوت کا کہ مجھے ساری کائنات کی طرف، سارے لوگوں کی طرف مجھے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے، بشیر بنا کر کے بھیجا گیا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی بعثت کی باری آئی، اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اگر میں یوں کہوں، دعوت کے لیے آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا، کہا اعلان کرو الی قومی۔ نوح علیہ السلام کو دعوت کے لیے بھیجا، کہا اعلان کرو الی قومی۔ ہود علیہ السلام کو دعوت کے لیے بھیجا، کہا اعلان کرو الی قومی۔ جناب صالح علیہ السلام کی دعوت کی باری آئی، کہا اعلان کرو الی قومی۔ موسیٰ کلیم اللہ کی باری آئی، کہا اعلان کرو الی قومی۔ عیسیٰ کی باری آئی، کہا اعلان کرو الی قومی۔ لیکن میں سب کے قربان جاؤں، قرآن کی عظمت پر، رب تعالیٰ کے کلام پر میں قربان ہو جاؤں کہ رب تعالیٰ نے جب میرے نبی کی ختم نبوت کی باری آئی فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، پیارے حبیب ان کو بتلا دیجئے میں ایک قوم قبیلے کی طرف نہیں آیا، بلکہ مجھے ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر کے۔ نبی علیہ السلام نے 30 قسم کے دجال کذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک عقیدہ دیا ہے، بچے کو بھی عقیدہ یاد کرو، بوڑھو تم بھی یاد کرو، علماء کرام اپنے مقتدیوں کو عقیدہ یاد کرو، اساتذہ کرام اپنے اسٹوڈنٹ کو عقیدہ پہنچاؤ، سوشل میڈیا سے وابستہ لوگوں اپنے لوگوں میں یہ عقیدہ عام کرو۔ رسول حسنی کہہ کر کے گئے تھے، اور لوگوں میرے بعد 30 قسم کے دجال کذاب آئیں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، ہر ایک کا یہ خیال ہوگا کہ میں نبی ہوں، لیکن تم نے یہ عقیدہ اپنی نسلوں کو یاد کروانا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ لوگوں میں نبیوں کا اختتام کرنے والا اللہ کا آخری نبی ہوں،
کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں.